اللہ پاک ان پہ اپنی منشا کھولا کرتا ہے جو اس کی منشا کے تلاش میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جو مختلف نقشوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان پہ ہی منشا کھولا کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ رات کی خدمت عرض کرتا ہوں، مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی غلط نظریے کی تردید نہیں کرتے تھے، اپنی بات کو عمر سے کہتے تھے، پورے یقین سے کہتے تھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ تھا، اور کائنات کے بعد کوئی نہیں تھا، اللہ۔ سمجھے بھائی؟ جتنے ساتوں آسمان زمین و آسمان اللہ نے بنائے اپنی قدرت سے بنائے، اور اپنی قدرت سے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر اس ساتوں زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، اس سے نفع یا نقصان، عزت یا ذلت، حفاظت، ہلاکت، سب اللہ پاک کے ارادے سے ہوگی۔ ساری دنیا کے انسان جو چاہے تمام دنیا کی حکومتیں مل جائے، سمجھے بھائی، وہ جو ارادہ کریں گے اگر اللہ پاک نے چاہ لیا تو ہو جائے گا۔ ساری مخلوق کے چاہنے سے نہیں ہوگا، حتیٰ کہ نبی کے چاہنے سے بھی نہیں ہوگا، تو اللہ پاک کے چاہنے سے ہوگا۔ بھائی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کیونکہ ہمارا دوسرا کام ہے۔ ہم مولانا حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے۔ ہم سے جو چوک ہوئی نا، سمجھے بھائی، کبھی اعمال ٹھیک کرو گے، یقین اعمال اس سے کامیابی ہوگی نہیں، وہ محنت جس پر اللہ پاک خوش ہو کر پورے دین کو مکمل جس پہ فرمایا، اس محنت سے اللہ پاک خوش ہوگا، اور اس محنت کے سلسلے میں اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب ہم اور آپ جو جا رہے ہیں نا میرے دوستوں، ہم جب یہ والی محنت لے کے جا رہے ہیں، دعوت لے کے جا رہے ہیں، سارے عالم کے انسانوں کو دنیا میں کہیں بھی بستے ہو، اسے ہمیں اپنے ساتھیوں سے میری عرض ہے کہ ہمیں اسے دہراتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم تھوڑا سا میں پڑھوں، پھر انشاءاللہ اسی داری پھر آگے پھر عرض کروں۔ اللہ جل شانہ ساری باقی طاقتوں کو ختم تو کرتے ہیں، مگر عبادی طریقوں سے ختم نہیں کرتے، بلکہ تمام عبادی طاقتیں اور نقش باطل والوں کو لے دیتے ہیں، حکومتوں کو دیتے ہیں۔ کہیں ان کے پاس فوجیں ہیں، مال ہے، کہ کچھ ہے، یہ نقشے ان کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ خود نبی اور نبی کے ساتھی اس دعوت کی راہ میں آنے والی گھاٹنوں کو برداشت کرتے ہیں، اس پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے۔ اس وقت رکاوٹیں آتی ہیں، آج میں پوری بے چینی ہے کہ نہیں سکھ پہ لاؤں، تو اس پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، جس سے باطل کا نقشہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے۔ بھائیو، دوستوں، بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف اعمال ہی نہیں دیے، مگر عمل کے اعمال میں جان ڈالنے والی محنت بھی دی ہے۔ دعوت کے بول اللہ پاک کے نزدیک سب سے حسین بول ہیں، جس کے بول نصیب ہو گئے وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ ایک راستہ اس کے صحیح بول سیکھنے کا ہے، دوسرا راستہ ان بولوں کی حقیقت کا ہے۔ ہم محنت کر کے ایک مسلمان کو اس راستے میں نکالتے ہیں، جیسے ہم سب کو دوسروں نے محنت کر کے نکالا، مگر ہم سب محنت کے اول درجے میں قدم جما کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر ایک کو دعوت کے بول سکھانے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ
میں ہوں اللہ. یہ کلمے کے بول ہے، ایک ہی ذات ہے، اور جس کے ساتھ ہو گئی ساری کائنات اس کے سامنے بے حیثیت ہو گئی. سنیے بھائی، ان بولوں کی روح پر وہ ذات اقدس کی نگاہ ہے. ارے موسیٰ سنو، اننی معکما اسمع والا، ہر حال میں میری میت کا لحاظ کر کے چلنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معذن کبھی سین اللہ و ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ دعوت کی روح ہے، یہ دعوت کی روح ہے. دائی کے دل و دماغ پر اللہ پاک کی ذات اقدس چھائی ہوئی ہو. سنیے بھائی، دائی کے دل و دماغ پر اللہ پاک کی ذات اقدس چھائی ہوئی ہو. اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے. اے لوگوں، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، آ جاؤ. سنیے بھائی، سارے مسئلے اللہ پاک حل فرماتے ہیں. کہاں جا رہے ہو تم؟ اللہ پاک سارے مسئلے اللہ پاک حل کرتے ہیں. سب کی جلت ناکامی اللہ پاک حل فرماتے ہیں. اب آپ جانے، مجھے آپ جماعتوں سے جو شکایت ہے، پریشانی، ان دوستوں ہم جو ہے جس ملک میں جاتے ہیں، جس شہر میں جاتے ہیں، جس بستی میں جاتے ہیں، یہ عزم ہی کرتے ہیں کہ اس پوری بستی کو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت پہنانا ہے. کوئی کہتے ہیں جس سے روزے کی جماعت نکالی، اس سے روزے کی جماعت سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی نہ ہونے کے بعد تو بہت ہے، تو کام بہت اچھا ہے، لیکن اتنا بھی حیثیت تو نہ بدلی. بھائی ہم تو ساری دنیا کو بدلنے کے اٹھے ہیں، ایک جیسے یوں ہے یوں کرنے کے لیے. سارا عالم اللہ کے خیر کی طرف کو جا رہا ہے. ہمیں سارے عالم کے رخ کو بدل دینا ہے اللہ پاک کی طرف. سمجھے پورا ہمارا عزم ہو. نبی جب دعوت دیتا ہے کسی کو، اس کا پورا یقین ہوتا ہے کہ میں اس کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ سے ضرور پلٹے گا. اسی لیے تم جو جا رہے ہو ہے نا جی، اور بہت مجھے صدمہ ہوگا اس بات کا کہ اگر تم زیادہ پوری بستی کو، اگر پوری بستی زمینداروں کی نہیں، اس پوری بستی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پہنانا ہے سر. اور حضور سے محنت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے درد و رحم اور فکر کے ساتھ محنت پہنانا ہے. جسے نبی حدیث ہوتا ہے نا، نبی حدیث ہوتا ہے کہ کسی آ جائے صحیح اس پر نہیں آئے تو یہ کیا ہوگا. نبی صاحب دیکھتا ہے کہ اگر یہ صحیح رخ پہ نہ آئے تو کیا دوزخ میں نقصان میں جائیں گے، پریشان ہو جاتے. بھائی میرے دوستوں، اب اگر پوری بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اور اگر کم درد کو اب ہم فکر نہیں بناتی تو کتنے زبردست نقصان ہو جائے گا. اور سارا کراچی شہر، سارا لاہور، سارا فیصل آباد، سارا پاکستان اور سارے اس کے میرے دوستوں ممالک اسلام میں ممالک عربیہ سارے کے سارے تو کتنے زبردست نقصان میں جا رہے ہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے. سمجھو، اور خود ہم تم بھی نقصان میں جا رہے ہیں. اللہ پاک معاف فرما رہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، جب جتنی ضرورت آتی ہے تو ہمارا دھیان جیب کی طرف جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کی طرف نہیں جاتا. اور پھر ہم جو نکلے پیٹ بھرنے کے لیے نکلے، ہم تو اللہ پاک کا زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں.
سارے عالم کے انسانوں کو کہ دوڑ کا میدان تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور سارے عالم کی دوڑ اللہ کے غیر کی طرف ہے. ہم سارے عالم کے انسانوں کی دوڑ اللہ کی طرف کرانا چاہتے ہیں. اللہ پاک کے پاس روحانیت کے اتنے زبردست خزانے ہیں، اس کو میرے دوستوں ہمارے پر دھیان ہی نہیں دیتا. اب تو ہمارا رخ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لگے ہمارے پاس مال زیادہ ہو، ملک زیادہ ہو، چیزیں زیادہ ہو. توبہ توبہ. نہیں، اس وقت میں اللہ پاک کی کیا مرضی ہے، سمجھے وہ کیا چاہتا ہے. وہ اللہ پاک کے چاہنے پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا. یعنی ہماری سب جیتائیاں ختم، سارے پاکستان کی جیتائیاں ختم کرانی ہے، تمام ممالک اسلامیہ کی جیتائیاں ختم کرانی ہے، سارے ممالک عربیہ کی جیتائیاں ختم کرانی ہے. اور اللہ پاک کیا چاہتا ہے اس کے اوپر انہیں کھانا ہے. سمجھے، انہیں بتاؤ ساروں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہ اپنی جیتائیاں ختم کرو. سمجھے سمجھے، ابھی بھی بچوں کی جیتائیوں ختم کراؤ. سمجھے، دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں اپنی جیتائیوں ختم کریں، اور اللہ پاک جو کچھ چاہتے ہیں اس کو پورا کرو. اور اس کو پورا کرنے میں تو کیا بات، سارے عالم کے انسانوں کو ہم اللہ پاک کے چاہنے پر کیسے لائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سزا پہ چھوڑ کے گئے نا، چاہے اس سزا پہ لانا، اس سلسلے میں اس وقت اللہ پاک کیا چاہتے ہیں ہم اس کو پورا کریں گے. اب آپ بتا جائیں گے نا، ایک تو ہماری بنیادی غلطی یہ ہوگی کہ انہیں زمیندار سمجھ کے بات کریں گے، انہیں دکاندار سمجھ کے بات کریں گے، وزیر اعظم سمجھ کے بات کریں گے، صدر سمجھ کے بات کریں گے، کاروباری سمجھ کے بات کریں گے. یہ ہے ہمارے کھوٹ کی بات. ہم اور آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کی پوری امت نائب ہے، اور یہ اس نجابت سے ہٹی ہوئی ہے. یہ اس وقت کس چیز میں لگے ہوئے ہیں، یہ نقصان میں لگے ہوئے ہیں.